کہتے ہیں کہ ایک شخص چند لوگوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہوا۔ اس شخص کے ساتھ اس کی بیوی بھی سوار تھی۔ پھر اچانک ایک زور کا طوفان آیا۔ اس طوفان کی وجہ سے کشتی ٹوٹ کر ڈوب گئی۔ کشتی میں سوار سب لوگ غرق ہو گئے، لیکن وہ عورت ایک تختہ پر سوار ہو گئی۔ تختہ پانی میں بہتا ہوا عورت کو ایک جزیرے پر لے گیا، جہاں پر وہ ادھر ادھر بھٹکنے لگی۔ وہاں پر ایک ڈاکو رہتا تھا جو کبھی بھی بدکاری سے باز نہیں آتا تھا۔ اس ڈاکو نے اس عورت کو پکڑ لیا اور اس کے ساتھ برائی کی کوشش کرنے لگا۔ بالکل زنا کے لیے تیار ہو گیا تو دیکھا کہ اس عورت کا جسم کانپ رہا تھا۔ ڈاکو نے اس عورت سے پوچھا کہ تم اتنی بے چین اور بے قرار کیوں ہو رہی ہو؟ عورت نے آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں، اس کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ پھر اس آدمی نے پوچھا کیا پہلے تم نے یہ کام کبھی نہیں کیا؟ عورت نے کہا خدا کی عزت کی قسم میں نے کبھی زنا نہیں کیا۔ پھر ڈاکو نے کہا تم ٹھیک کہتی ہو، میں نے کبھی کسی عورت کو اتنے خوف میں نہیں دیکھا، اور یہ بات اس کی دلیل ہے کہ تم نے کبھی بدکاری نہیں کی۔ ڈاکو نے ندامت بھرے لہجے میں کہا کہ تم اللہ سے اتنا ڈر رہی ہو جبکہ یہ فعل تمہارے اختیار میں نہیں ہے، میں خود جبر اختیار سے ہی کروا رہا ہوں، اور اس بات کا میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں عذاب الہی سے ڈروں، اور زیادہ مناسب ہے کہ میں اس کا خوف کروں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بال نوچ لیے اور کہا کہ افسوس ہے مجھ پر اور میری زندگی پر۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس فعل کو ترک کر دیا۔ اس کے بعد عورت سے اس کے علاقے کا پوچھا اور کہا کہ میں تمہیں تمہارے گھر میں پہنچاؤں گا۔ وہ دونوں جزیرے کے ساحل کی طرف چلے گئے اور کسی بحری جہاز کا انتظار کرنے لگے، مگر انہیں کوئی بحری جہاز نظر نہ آیا اور مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ اس طرح کچھ دن وہ ساحل پر جاتے لیکن کوئی بھی بحری جہاز نظر نہ آتا۔ ایک دن صبح اٹھتے ہی انہوں نے دور سے ایک جہاز دیکھ لیا اور آگ جلائی تاکہ وہ جہاز والے بھی دھواں دیکھ لیں۔ تھوڑی دیر میں وہاں بحری جہاز آ گیا۔ وہ اس پر سوار ہوئے اور اپنے اپنے علاقوں کے ساحل پر اتر گئے۔ عورت اپنے گھر گئی اور اپنے گھر والوں سے سارا ماجرا بیان کیا۔ اس کے گھر والوں نے اسے تسلی دی۔ کچھ مہینوں بعد عورت کو اس آدمی کی یاد آئی جو اس کے ساتھ جزیرے پر تھا۔ عورت نے اس وقت سوچا اس آدمی نے توبہ کر لی تھی، اب جا کر اس کا حال معلوم کرتی ہوں۔ اگر وہ توبہ پر قائم ہوا اور نیکیوں بھری زندگی گزار رہا ہوگا تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں گی۔ ادھر وہ ڈاکو ملامت زدہ چہرہ لیے وہاں سے چلا گیا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا۔ سخت گرمی کا دن تھا۔ راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی۔ ان دونوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب دھوپ برداشت سے زیادہ ہو گئی تب راہب نے اس آدمی سے کہا کہ دعا کرو خدا ہمارے اوپر ایک ابر بھیج دے جو ہم پر سایہ کرے۔ وہ آدمی کہنے لگا میری ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، میرا کوئی ایسا نیک عمل نہیں کہ اللہ سے کوئی حاجت طلب کروں۔ پھر راہب نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں اور تو آمین کہتا جا۔ پس راہب نے دعا کی اور اس آدمی نے آمین کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ایک ابر ان کے اوپر سایہ فگن ہو گیا۔ ان دونوں نے اپنا سفر جاری رکھا حتیٰ کہ ایک دو راہ آ گیا اور ان دونوں کے راستے جدا ہو گئے۔ ایک راستے پر راہب چل پڑا اور دوسرے پر وہ آدمی، مگر وہ ابر کا ٹکڑا اس آدمی کے اوپر ہی رہا اور راہب دھوپ میں رہ گیا۔ یہ دیکھ کر راہب دوڑتا ہوا اس آدمی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم مجھ سے بہتر ہو، حقیقت یہ ہے کہ میری نہیں بلکہ تیری دعا قبول ہوئی ہے۔ سچ سچ بتاؤ تم نے کون سا ایسا نیک عمل کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا میں ایک ڈاکو تھا۔ اس کے بعد اس نے جزیرے والا سارا واقعہ بیان کیا۔ راہب نے کہا چونکہ تم نے اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کیا ہے تو اس مالک حقیقی نے تمہارے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ بس کوشش کرنا کہ آئندہ تم نیک اور صالح ہی رہو اور دوبارہ گناہوں کی طرف راغب نہ ہونا۔ اپنے گھر پہنچ کر اللہ پاک کی یاد میں وہ اس قدر گم ہو گیا کہ اس کو دنیا کی خبر نہ رہی۔
ادھر عورت اس کا پتہ پوچھتی پوچھتی اس کے گھر آ گئی۔ پہلے تو ڈاکو نے اس عورت کو نہ پہچانا۔ عورت نے اپنی پہچان کرائی اور اپنے آنے کا مدعا بیان کیا کہ میں کسی سہارے کی تلاش میں ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا تم نے توبہ کی تھی، اگر آج بھی توبہ پر قائم ہو تو میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس آدمی نے کہا بے شک میں اپنی جگہ پر قائم ہوں، اور پھر انہوں نے آپس میں شادی کر لی۔